السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأعجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواہ مسلم۔ آج کے درس میں مریض کی عیادت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا یعنی مریض کے پاس بیٹھنا، ملاقات کرنا، میٹھی دو بول بولنا، تسلی دلانا، یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں 6 حقوق ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا، اس کا اہتمام کرنا، خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، جب ملو تو سلام کرو۔ نمبر 2، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ کھانے پینے کے لیے بلائے، دعوت دے تو خوشی خوشی اس کو قبول کرے۔ اور جب مسلمان چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دو، یعنی چھینکنے والا کہے الحمدللہ تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے۔ نمبر 4، جب وہ ہم سے خیر خواہی طلب کرے، نصیحت طلب کرے تو ہم اس کو نصیحت کریں، اس کے ساتھ بھلا سلوک کریں، دھوکہ نہ دیں، خیانت نہ کریں، بلکہ اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ نمبر 5 ہے جو درس سے متعلق ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کے لیے جاؤ یعنی اس کے پاس بیٹھو، ملاقات کرو، بات چیت کرو، تسلی دلاؤ، صبر کی تلقین کرو، اور عیادت کی جو دعا ہے دعا پڑھو، لا بأس طہور ان شاء اللہ، یعنی کوئی بات نہیں، بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا سبب ذریعہ بنتی ہے۔ تو صبر کی تلقین کرنا، اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس سے میٹھی بول بولنا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو وہ جنت کے پھل چننے میں رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور مریض کی عیادت کرنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت عیادت کے لیے جائے، اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جائے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام کے وقت اگر عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دو فرشتے میں اگر ہم مسلمانوں کو فرشتے کی ایک دعا لگ جائے اور دعا قبول ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں۔ 70,000 بولے تو بہت زیادہ ہے، ہم 70,000 پبلک بہت کم دیکھ پاتے ہوں گے۔ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عیادت کے طور پر جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ خاتون بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہوگا؟
اگر وہ ہمارے رشتے میں ہے، محارم ہے، تو ہم اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر غیر محارم ہے، محرم نہیں ہے، تو ہم اس کے گھر جائیں، گھر والوں سے نرم گفتگو کریں، ملاقات کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے محارم رشتے کی بھی عادت کی ہے اور غیر محارم رشتوں جو اجنبی ہیں ان کی بھی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے. بچے کی عیادت کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے. غیر مسلم بچہ، یہودی بچہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، نہیں آیا. پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے. یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جس وقت آپ گئے تو بچے کا باپ اس کے سر کے سامنے تورات پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے گئے اور آپ نے اس کو توحید پیش کی، ایمان پیش کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی اسلام نہیں قبول کر رہا ہے، لیکن یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اخلاق کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہے کہ ابو القاسم کی بات مان لو. یعنی جو اسلام پیش کر رہے ہیں، اسلام کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تم اس اسلام کو قبول کر لو، مان لو. چنانچہ بچہ وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے. یہودی کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اپنے ہوں یا غیر ہوں، اپنے سماج کے ہوں یا آس پاس کے ہوں، ہمیں جب پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہے تو جا سکتے ہیں، جانا چاہیے. غیر مسلم ہو اس کی بھی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی فرق ہمارے اندر نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. انسانیت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اگر ہم عیادت کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، ہمارا قریبی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے جان پہچان کا ہے، ہمارا دوست ہے، تو وہ یاد کرتا ہے کہ دیکھو بیمار پڑا تھا وہ نہیں آیا، بلکہ اپنے ملنے جلنے والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ آئے فلاں آیا فلاں آیا، لیکن وہ فلاں کیوں نہیں آیا. انتظار کرتا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے. کیونکہ جب آدمی بیمار ہو گیا، بستر پکڑ لیا، تو وہ کہیں اب جا نہیں سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا ہے. تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس کے پاس جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں. بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کے لیے ہم جائیں. یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کہ اے رب العالمین تو رزاق ہے، تجھ کو کہاں بھوک لگتی ہے، تو کہاں کھاتا ہے. کہا فلاں آدمی، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے کھانے کی ضرورت تھی، تم نے کھانا نہیں کھلایا. اگر تم اس کو کھلاتے تو وہاں مجھ کو پاتے، یعنی میری رحمت، میرا انعام. میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار ہوا، تو عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا رب العالمین تو کیسے بیمار ہوتا، تیری عیادت کیسے کرے. کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی. اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تم وہاں مجھ کو پاتے. یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی رحمت، مغفرت یہ تم کو حاصل ہوتی. ہم مسلمانوں کے ہاں اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ضرور کوتاہی ہے. ہم رشتہ داری کو نبھانے کے لیے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تاکہ وہ ہمارے پاس آئے. ہم بیمار ہوں تو بدلہ چلتا ہے ہمارے یہاں، بدلہ بدلی.
وہ آیا تو ہم جائیں گے، وہ نہیں آیا تو ہم ہی نہیں جائیں گے۔ یہ غلط میسج ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ آئے کہ نہ آئے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جائیں۔ وہ نہیں آتا، اس کا اخلاق ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی عیادت کے لیے موقع نکالیں۔ جا سکتے ہیں تو جائیں، پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں، اور اگر پہنچنا ممکن نہیں ہے، دور ہے، مشکل ہے، وقت نہیں ہے، تو موبائل کے ذریعے سے بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً موبائل سے بات چیت کر لینا یہ بھی صلہ رحمی میں سے آتا ہے، اور اس سے بھی مریض کو تسلی ملتا ہے کہ چلو وہ نہیں آ سکتا تھا لیکن ہم کو یاد تو کیا ہے، موبائل سے ہی ہم سے بات کیا ہے، ویڈیو کال ہی سے ہم سے بات کیا ہے، دیکھ کر کے ہی ہم سے بات کیا ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی، ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارے جان پہچان کا، ہمارے علاقے اور گاؤں کا کوئی بیمار ہو، چاہے بچہ بیمار ہو، چاہے عورت بیمار ہو، چاہے بڑا بیمار ہو یا چھوٹا بیمار ہو، ہر چھوٹے بڑے کی عیادت کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ ہم عیادت کے لیے جائیں گے، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، 70,000 فرشتے۔ ہم سوتے رہیں گے، ہم انسان ہے، سونے کی ضرورت ہے، ہم سوتے رہیں گے، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم کام کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم رات بھر سو رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔